السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب چوہے مار دوائی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہو کی 2 بچی ہیں، اس دفعہ کوئی ایسی تجویز کریں کہ اس کا بیٹا ہو۔ ڈاکٹر نے ساس کو چوہے مار دے دی اور نصیحت کی کہ ایک صبح شام ایک ایک گولی بہو کو کھلائیں۔ اس نے ڈاکٹر کو مخاطب ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دے کہ اس مرتبہ میری بہو کا بیٹا ہی ہو۔ 2 بیٹیاں پہلے ہیں، اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ساتھ نے کہا، پھر کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ایک راستہ ہے جس سے آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی بہو کو چوہے مار دوائی کھلائیں، بیچاری مر جائے گی۔ تب آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دینا، امید ہے دوسرے بہو سے بیٹا ہوگا۔ عورت کو غصہ آیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں جی میں مذاق کر رہا تھا، آپ نے شاید بات کو غور سے نہیں سنی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ اس موقع پر لڑکی کا سسر بولا کہ وہ فلاں لیڈی ڈاکٹر، تو ڈاکٹر نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ وہ جعلی ڈاکٹر ہوگا۔ اس طرح کے دعوے جعلی پیر، فقیر، حکیم وغیرہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے یہ۔ اب لڑکی کے شوہر نے کہا کہ اس کا مطلب ہماری نسل پھر نہیں چلے گی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جنس کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی، بیٹا کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی چاہیے؟ سسر نے کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ساہیوال کی گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو پریشان ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طوطوں کی ایک مخصوص قسم باتیں کرتی ہے، الفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح، آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یہ بات سن کر سسر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، ان سے سوال کیا کہ آپ کے پردادے کا کیا نام ہے؟ اس موقع پر سسر بے بس اور لاجواب ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی پتہ نہیں۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدھی صاحب مر گئے لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ غور و فکر کیجئے، کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، ان کی آل مبارک پر، جن کو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، واپس لے لیا اور ایک بیٹی سے رہتی دنیا تک رسول اللہ علیہ وسلم کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ لہٰذا بیٹی اور بیٹوں میں ہرگز فرق نہ کرے۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ اللہ کی رضا میں ہی ہماری کامیابی ہے اور خوشی چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھنے والوں کو ہی سمجھ آتی ہے، اور جو جاہل لوگ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے وہ سمجھ کر بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔